میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اس دنیا کے اندر انسان کے کچھ سرمایے ایسے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کا چلنا اپنی ناکامی اور گھاٹے کو دعوت دینا ہے کہ اس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا۔ وہ انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ آج کی زندگی میں جو انسانوں کی بھاگ دوڑ چل رہی ہے، اس بھاگ دوڑ کے اندر انسانوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارا اصل سرمایہ کیا ہے اور عارضی سرمایہ یا ضرورت کیا ہے۔ اور انسان کے پاس جب تک آسمانی علم اور وحی کی روشنی کا علم نہ ہو تو انسان کی عقل اتنی ناقص ہے، جس کا علم اتنا ناقص ہے کہ یہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا اصل سرمایہ کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آسمانی علم سے یہ بتایا ہے کہ انسان کے اصل سرمایہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز انسانی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان ناکامی میں ہے جب تک ان کے پاس ایمان کا سرمایہ نہ ہو۔ الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے اور انسان ہلاکت کی طرف جا رہا ہے مگر جس کے پاس ایمان کا سرمایہ ہے۔ تو ایمان کا سرمایہ وہ ایک انسان کا اصل سرمایہ ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی ایمان کی روشنی میں انسان کو سب سے پہلے اپنی منزل کے تعین کا پتہ چلتا ہے کہ میری منزل کیا ہے، میری منزل دنیا ہے یا میری منزل آخرت ہے۔ اور اسی ایمان کی روشنی میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی میں میرے خالق اور میرے مالک کا کیا دخل ہے۔ جب تک انسان کے پاس ایمان کی روشنی نہ ہو تو آج دنیا کے کتنے انسان اپنے خالق اور مالک کے تصور کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں کہ میری زندگی میں میرے مالک کا بھی کوئی میرے اوپر دخل ہے یا میرے اوپر کوئی حق ہے۔ اس بات کو دنیا کے اندر بعض انسان تو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہمارا وجود ہے، ہماری مرضی ہے اور ہماری خیالات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، بس اس 3-4 چیزوں کے گرد وہ گھومے جا رہے ہیں۔ میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے اور اس کا میرے اوپر کیا حق ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو لہذا قرآن نے بتایا کہ ایمان جو ہے وہ سب سے پہلا عمل ہے کہ جس سے انسان کو ایک روشنی میسر ہوتی ہے، اور اس روشنی کے اندر سب سے پہلی چیز جو انسان کو ملتی ہے وہ خالق اور مالک کی پہچان ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے پیدائش کا ذکر کیا کہ یہ انسان جو ہے میں نے کیسے بنایا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب سے بہترین انسان کا خالق ہے، احسن الخالقین ہے۔ تو لہذا ایمان کی روشنی کے اندر یہ انسان کا تصور اس کو ملتا ہے کہ میرا خالق کون ہے اور میرا مالک کون ہے اور اس کا میرے اوپر کیا حق۔ لہذا دنیا کی سب سے بڑی نیکی اور سب سے پہلی نیکی جو ہے وہ ایمان قرار دیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے۔ لہذا ایمان کے بغیر انسان کو نہ منزل کا تعین کا پتہ چلتا ہے اور نہ صحیح منزل کی پہچان ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی صحیح ڈگر پر زندگی گزرتی ہے۔ لہذا یہ دنیا کے اندر ایک انسان کے لیے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے ان پڑھ ہے، اور چاہے مالدار ہے، چاہے غریب ہے، بادشاہ ہے اور رعایا ہے، سب سے پہلی چیز
ایک انسان کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر صحیح ایمان لے کر آئے، یہ پہلی چیز ہے اور یہ پہلا ہی انسان کا سرمایہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ پہلا ہی انسان کا سرمایہ ہے۔ تو اس لیے آج جو ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے 5-7 ارب انسان تو ایسے ہی ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی روشنی ہے ہی نہیں، اور دوسرے طبقے کے اندر وہ مسلمان آ جاتے ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی روشنی تو ہے لیکن انہوں نے خواہشات کے اندر لگ کر اس روشنی کو اتنا مدھم کیا ہوا ہے کہ اس روشنی کے اندر ان کو صحیح راستے کا تعین نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ گویا کہ انسانیت جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہو گئی ہے کہ ہم نے دوڑ لگانی ہے چاہے ہمیں منزل ملے یا نہ ملے، خواہشات کی تکمیل ہو یا نہ ہو، ہم نے اسی طرح ایمان کے بغیر دوڑ لگانی۔ ایمان کا عمل دخل اپنی زندگی میں وہ لینے کو تیار نہیں۔ تو اس امت کے سب سے پہلے طبقے نے اس چیز کو سمجھا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے، کہ ایمان جو ہے سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے ضروری چیز ہے، لہذا انہوں نے اس ایمان کے لیے قربانیاں دی، ہجرتیں کی اور اپنے وطن چھوڑے، اپنے خاندان چھوڑے، اور انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مرضی کو پہچانا اور انہوں نے ایمان کو ترجیح دی، ایمان کو ترجیح دی، اور اس پر ان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک عیسائی بادشاہ نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ عیسائی ہو جاؤ، ہم آپ کو اپنی جو ہے آدھی حکومت دیتے ہیں اور حجاز کی بھی بادشاہی دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے اپنی ساری حکومت دے دیں، ساری حکومت دے دیں، اور اس بات کے لیے کہ میں ایک پلک کے برابر ایمان کو چھوڑ دوں، تھوڑی دیر کے لیے عیسائی ہو جاؤں اور پھر مسلمان ہو جاؤں اور میں آپ کی ساری سلطنت کا مالک بن جاؤں۔ تو فرمایا کہ میں اتنی دیر کے لیے بھی ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں، ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ بادشاہت جو ہے مل جانا، آج کل لوگ جو ہے امریکہ کینیڈا کے ویزوں کے لیے اور وہاں کی نوکریوں کے لیے ایمان چھوڑ دیتے ہیں، چند ڈالروں کے لیے ایمان چھوڑ دیتے ہیں، چند جائیدادوں کے لیے ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، اگر میں ساری حکومت آپ مجھے دے دیں اور مجھے کہیں کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے ایمان کو چھوڑ دو، فرمایا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ایمان چھوڑنے کو تیار ہوں۔ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ پاکستان کے کسی علاقے کا وہ باہر ملک کے اندر جو ہے وہ ویزا لگا، تو اب وہاں پر جو ہے یعنی نیشنلٹی کے لیے مختلف لالچیں دی جاتی ہیں کہ آپ عیسائی ہو جائیں، ہم آپ کو نیشنلٹی جلدی دے دیں گے۔ اب پچھلا ویزا اس کا ختم ہو گیا اور آگے کی نیشنلٹی مل نہیں رہی، لہذا نظر یہی آ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے واپس آنا پڑے گا، تو وہ اس نے نیشنلٹی کے لیے وہ عیسائی بن گیا۔ اب بظاہر یہ کہا کہ میں بظاہر عیسائی بنا ہوں لیکن میں اندر سے جو ہے مومن ہوں۔ اب اس کی بڑی نگرانی ہوتی رہی کہ مسجد جاتا ہے نہیں جاتا، تو وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آدمی عیسائی ہو گیا ہے، تو انہوں نے ملنا جلنا بند کر دیا، اور ادھر سے رشتہ داروں نے بھی کو پتہ چلا، انہوں نے بھی سلام دعا بند کر دی۔ تو لہذا وہ جو ہے یعنی اسی طرح کشمکش میں زندگی گزارتا رہا اور آخر اس نے خودکشی کر لی کہ وہ جو ہے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر۔ تو ایمان چھوڑنے کے بڑے نقصانات ہیں، اور آج اس سرمایہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور اس روشنی کو نہ لینے کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن نے کہا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھا اور بینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ جو ایمان کی روشنی کے اندر چل رہا ہے وہ بینا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، اس کو اللہ کی رضا میں کامیابی نظر آ رہی ہے اور اس کو اللہ کی ناراضگی کے اندر ہلاکت نظر آ رہی ہے، تو وہ روشنی ہے۔ اور جو آدمی جو ہے اس نابینا ہے، ایمان کی روشنی سے خالی ہے، تو اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ کی رضا میں جو ہے کیا کامیابی ملے گی۔
اب ایک آدمی جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا تو دل اس کا گواہی دے رہا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے، لہذا آپ ایک نمازی آدمی ہو اور پکا نمازی آدمی ہو، آپ اس کو جو ہے 5 نمازوں کے 5 لاکھ روپے دیں کہ یہ 5 لاکھ لے لو اور نماز چھوڑ دو، تو وہ آدمی کبھی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا کہ میں 5 لاکھ لے لوں اور میں 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوڑ دوں۔ اب ایک اندھے آدمی کو اور ایک نابینا آدمی کو جس کا دل اندھا ہوا ہے، آپ اس کو اس بات پہ تیار کریں کہ آپ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ پہلے ہی بے نمازی ہے، ہم آپ کو 5 کروڑ روپے دیتے ہیں، تو وہ آدمی راضی ہو جائے گا۔ لہذا روشنی کے اندر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کا عمل کون سا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا عمل کون سا ہے، اور روشنی کے اندر پتہ چلتا ہے اللہ کی رضا کے اندر کامیابی ہے اور اللہ کی ناراضگی کے اندر ہلاکت ہے۔ یہ بات جو ہے یہ روشنی کے اندر نظر آتی۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اللہ نے کافر کو اور فاسق کو اور اللہ کو ناراض کرنے والوں کو اللہ نے اندھا کہا ہے کہ یہ اندھا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، نابینا ہے، کافر نابینا ہے، وہ دنیا کی چند خواہشات کی تکمیل کر کے وہ دنیا سے جا رہا ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی دوزخ نظر نہیں آ رہی، یہ اندھا پن ہے، یہ نابینا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت نظر نہیں آ رہی۔ تو لہذا میرے بھائی بزرگو دوستو، ایمان جو ہے یہ مسلمان کی سب سے پہلے فیصلہ کرنے کی چیز یہ ہے کہ میں نے ایمان کی روشنی کو حاصل کرنا ہے یا ایمان کی روشنی کے بغیر میں نے چلنا ہے، یہ اس کے پہلے فیصلہ کرنے کی چیز ہے۔ لہذا دنیا کے اندر بہت سارے ٹکراؤ آئیں گے کہ جہاں آپ کو ایمان چھوڑنا پڑے گا، اس ٹکراؤ میں آ کر، اس خواہشات کے ٹکراؤ میں، تو کیا میں ایمان کو چھوڑ دوں گا؟ تو یہ پہلے فیصلہ اگر کیا ہوا ہوگا کہ میں نے تو ایمان کو نہیں چھوڑنا، میں نے ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ کہتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں ایک منشی تھا انگریزوں کا، اس زمانے کے اندر منشی کی بڑی جھوپ ہوتی تھی، مسلمان تھا وہ، اس نے داڑھی رکھ لی، تو انگریز نے اس کو آ کر کہا کہ تو ہمارا منشی ہو کر تو نے داڑھی رکھ لی ہے، تو وہ جناب اسی وقت اٹھا اور اس نے اس کرسی کو اس کے سامنے اس کو لات مار دی اور کہا کہ اس کرسی کی کیا حیثیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں۔ تو لہذا میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ایک انسان نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دنیا کے جتنے ٹکراؤ آ جائیں اس کے اندر میں نے ایمان کی روشنی کو نہیں چھوڑنا، تو لہذا پھر بعد کے سارے فیصلے کرنا اس کو آسان ہو جاتا۔ اور جب فیصلہ ہی یہ نہیں کیا ہوا بلکہ دل کے اندر یہ ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے چاہے ایمان چلا جائے، تو لہذا بعد کے تمام فیصلے اس کے اندھے پن کے اندر ہوں گے۔ جیسے ایک آدمی رات کے اندھیرے میں جا رہا ہے تو رات کے اندھیرے کے اندر اس نے رسا پکڑ لیا کہ یہ مجھے کام دے گا، فیصلہ کر لیا رسی کو پکڑنے کا، تو وہ تھا سانپ، تو سانپ اس کے گلے پڑ گیا۔ تو جو فائدے کی چیز سمجھ کر اس نے جس چیز کو ہاتھ لگایا وہی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ کیوں؟ فیصلہ جو ہے وہ اندھیرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگو دوستو، آج دنیا کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں کامیابی ہونے کے، مشہور ہونے کے، دنیا کو حاصل کرنے کے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے، لیکن وہ فیصلے اندھے پن کے اندر ہو رہے ہیں، وہ کفر کو دیکھ کر ہو رہے ہیں، وہ کفر کو دیکھ کر ہو رہے ہیں۔ کفر کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے اندھیرے کے اندر ہیں، اور آپ ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ اپنا زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا جو ہے ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے چراغ سے اپنا چراغ نہ جلاؤ، کافر کے چراغ سے بظاہر اس کی زندگی کی چمک دمک دیکھ کر آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ میری زندگی بھی ایسی ہو جائے چاہے مجھے ایمان چھوڑنا پڑ دے۔ تو لہذا میرے بھائی بزرگو، قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ قسم ہے زمانے کی یا عصر کے وقت کی کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے۔ انسان کے اندر جو ہے، الانسان کے اندر بادشاہ بھی داخل ہو گئے، وزیر بھی داخل ہو گئے اور دنیا کے کامیاب ترین لوگ داخل ہو گئے ان الانسان کے اندر، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لفی خسر، لام بھی تاکید اور فی جو ہے وہ بھی حسر کے لیے آتا ہے کہ وہ سراسر گھاٹے کے اندر ہیں۔
ان الانسان لفی خسر. تو اب بظاہر دماغ کھٹکتا ہے کہ بادشاہ کیسے گھاٹے میں ہے؟ بادشاہ ملک چلا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ گھاٹے میں. تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان کے بغیر بادشاہت بھی ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے. ایمان انسان کو کامیاب کرنے والی چیز الا الذین آمنوا. یہی دنیا کی آزمائش، اور اسی آزمائش میں آ کر جو ہے بڑی بڑی قومیں وہ ہلاک ہو گئی. قرآن نے ان کی کیا وجہ بتائی؟ الا ان عادا کفروا ربهم. دیکھو خبردار قوم عاد نے اپنے رب کو کفر کیا. الا ان ثمود الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود. نے بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کا جو ہے کفر بیان کیا کہ یہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کفر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، سب سے پہلی وہ ایمان ہے. پھر ایمان اپنی پوری روشنی کے ساتھ ہو کہ جب ایمان جو ہے اس کے ساتھ اطاعت مل جاتی ہے تو ایمان پھر اپنی روشنی دیتا ہے. ایک گاڑی کے اندر لائٹ لگی ہوئی ہے لیکن وہ لائٹ مدھم ہے، لائٹ بھی ہے لیکن وہ چل نہیں رہی، ہلکی سی روشنی دے رہی ہے. اس سے آپ لمبا سفر نہیں طے کر سکتے. لمبا سفر اس سے آپ وہ تھوڑا سا آپ چلیں گے، آپ گاڑی کو کنارے پہ لگا دیں گے کیونکہ اس روشنی میں آپ چل ہی نہیں سکتے رات کے وقت میں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسی طرح آپ نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ دل کے اندر ایک روشنی آ گئی، لیکن جب تک اس کے ساتھ اطاعت نہیں ملے گی، اسلام کی پوری تکمیل نہیں ملے گی، وہ لا الہ الا اللہ آپ کو پوری روشنی فراہم نہیں کرے گا. وہ مدھم روشنی ہوگی، اور اس مدھم روشنی کے اندر لوگ جو ہے فیصلہ کرتے رہیں گے کہ ہم نے جو ہے لمبا سفر کرنا ہے تو آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج مسلمانوں کے جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، وہ اس مدھم روشنی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ روشنی بالکل کمزور ہے اور سفر بڑا لمبا ہے، سفر بہت لمبا ہے اور جناب پھر وہ حادثہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے ایمان کی روشنی سب سے پہلا سرمایہ. آج اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو زندگیاں داؤ پہ لگتی رہیں گی، زندگی دنیا بھی اور آخرت بھی. کہ سب سے پہلے یہ دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر میں نے رہ کر اپنا جو کچھ حاصل کرنا ہے. اگر ایمان کے دائرے سے باہر میں نے قدم رکھ لیا تو یہ میرا جو ہے نقصان ہو جائے. کفر کا کوئی دائرہ ہی نہیں ہے، کفر کا کوئی دائرہ نہیں ہے. مسلمان کا یہ دائرہ ہے ایمان کے اندر رہنا. میں نے دنیا کا جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ ایمان کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے. تو سب سے پہلا سرمایہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان، یہ میرا سرمایہ ہے. اس کو میں نے نہیں چھوڑنا، چاہے مجھے دنیا حاصل ہو چاہے نہ ہو. یہ بات سمجھنے کی. اور دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ دوسرا بڑا سرمایہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، میری اطاعت اس کو محبوب نہ ہو جائے. من والده وولده والناس اجمعين، والد سے، اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے تک میں محبوب نہ ہو جاؤں. چاہے کہ کوئی آدمی ایک جو ہے وہ چھوٹا سا جو ہے وہ ایک انسان ہے اور جناب گھٹیا ترین آدمی ہے، اس کے لیے میں اللہ اس کے رسول کو میں چھوڑ رہا ہوں. ساری انسانیت سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اب یہ دوسرا سرمایہ، یہ دائرے کے اندر دوسری چیز آ گئی کہ اس دائرے سے میں نے باہر نہیں نکلنا. چاہے مجھے کوئی دوست ملے چاہے نہ ملے، چاہے مجھے نوکری ملے چاہے نہ ملے، چاہے میں بڑا سرمایہ دار بنوں چاہے نہ بنوں، یہ میرا دائرہ ہے. دائرے کے اندر رہ کر میں نے جو کچھ حاصل کرنا ہے کرنا، یہ میرا دوسرا سرمایہ. میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب تک ہم اللہ اس کے رسول کو اپنا سرمایہ نہیں سمجھیں گے، ہم دنیا کی گھٹیا ترین چیزوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑتے رہیں گے. گھٹیا ترین چیزوں کے، ساری کائنات جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے تعلق کی قیمت نہیں بن سکتی. جائے کہ چند گھٹیا چیزیں وہ اس کے لیے میں اللہ رسول کو چھوڑ دوں. تو یہ دائرے کے اندر اندر یہ دوسرا سرمایہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے. پہلا سرمایہ اللہ پر ایمان، اور دوسرا سرمایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق. یہ دو بڑی چیزیں ہیں، اس کے اندر رہ کر آپ نے دنیا لینی ہے جتنی لینی. یہود نے کیا کیا؟ انہوں نے
انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ دائرے سے باہر نکل گئے، انبیاء کا دائرہ ہی چھوڑ دیا، حالانکہ وہ انبیاء کی ہی اولاد تھی۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دی، تو گویا کہ انہوں نے یہ دائرہ ہی پار کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت تک یہ قوم ذلیل رہے گی اور قیامت تک یہ یہودی مسکین رہے گی۔ آج دیکھو 1400 سال پوری دنیا کے اندر آج بھی یہودیوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، انہوں نے وہ انبیاء کا دائرہ جو ہے وہ چھوڑ دی۔ تو جو آدمی بھی، جو مسلمان بھی اپنے نبی کا دائرہ چھوڑ دے گا تو وہ اپنے دائرے سے اس کا وہ باہر نکل جائے گا، وہ ہلاکت میں چلا جائے گا۔ یہ دائرہ جو ہے یہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے بہت بڑی بڑی ہلاکتوں سے، بہت بڑی بڑی۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب تو آخرت کے مقابلے کے اندر تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ نے کہا آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب۔ وَالْعَذَابُ، جس کو اللہ نے اکبر کہہ دیا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تو خود ہی بہت بڑا ہے۔ اور اللہ نے کہا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے، تو وہ کتنا بڑا عذاب ہو۔ یہ تو کچھ مسائل ہی نہیں ہے، یہ کچھ عذاب ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے کے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس وجہ سے اس چیز کا سمجھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ آج مسلمان اس چیز کو نہیں وہ ماں کی گود میں کلمہ مل گیا بس جناب چل رہے ہیں، کلمہ کیا ہے، روشنی کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس پر کبھی 5 منٹ بھی نہیں لگائے سوچنے کے لیے تو کیا ملے گا؟ اس کو تو 5 منٹ کبھی نہیں دیے ہم نے، تو ہمیں کیا ملے گا کہ یہ کتنا بڑا سرمایہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی سمجھ نصیب فرما دے۔